أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ سورہ یوسف مکہ میں نازل ہوئی، اس کے 111 آیتیں 12 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھ لو۔ ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت اچھا بیان، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن، اور تو تھا اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں۔ جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے باپ میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا، میں نے ان کو اپنے واسطے سجدہ کرتے ہوئے کہا اے بیٹے مت بیان کرنا خواب اپنے بھائیوں کے آگے، پھر وہ بنائیں گے تیرے واسطے کچھ فریب، البتہ شیطان ہے انسان کا سری دشمن، اور اسی طرح برگزیدہ کرے گا تجھ کو تیرا رب، اور سکھلائیں گا تجھ کو ٹھکانے پر لگانا باتوں کا، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر اور یعقوب کے گھر پر، جیسا پورا کیا ہے تیرے باپ دادوں پر، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر، البتہ تیرا رب خبردار ہے حکمت والا۔ سورہ یوسف کو اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک دم نازل فرمایا، اور اہل یہود حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ انہیں یاد تھا، لیکن جتنا قرآن نے بیان کیا اتنا یاد نہیں تھا۔ انہوں نے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے کہا، یہودیوں نے مشرکین سے کہا کہ آپ آقا علیہ السلام سے کہو کہ ہمیں سورہ یوسف کے بارے میں کچھ بتلائیے۔ 3 سوال کیے، ایک سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں، دوسرا سوال تھا روح کے بارے میں، اور تیسرا سوال تھا سورہ یوسف کے بارے میں، یعنی یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سنائیے اگر آپ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔
یہ سوال کیا تھا یہودیوں نے، مشرکین سے کہا آپ ان سے سوال کیجیے، اور یہودی چونکہ عربی زبان جانتے تھے، عربی زبان جانتے تھے، کیونکہ مکہ پاک اور مدینہ پاک کی زبان عربی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان کے اندر ہی نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت تم عربی زبان کو سیکھو، تم جو ہیں عربی زبان کو سیکھو، تین وجوہات کی بنیاد پر، تین وجوہات کی بنیاد پر تم عربی زبان کو سیکھو۔ پہلی، میری زبان عربی ہے، میری زبان عربی ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم کے زبان عربی ہے، اور تیسری بات، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوں گی۔ بولو کیا ہوں گی؟ عربی، انگریزی نہیں۔ انگریزی چلیں گی صرف دنیا کی حد تک، عربی چلیں گی جنت کی حد تک۔ تو عربی زبان کو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو سیکھنے کا حکم دیا ہے، پیغام دیا ہے، تعلیم دی ہے کہ تم عربی زبان کے اندر گفتگو کرنے پر مہارت رکھو، عربی زبان سن کر تم سمجھنے کی صلاحیت رکھو۔ بہرحال ہم نے عربی زبان کو سیکھنا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی عربی زبان پر زور دینا چاہیے۔ بھائی عربی زبان کوئی مشکل زبان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا۔ اگر عربی زبان سے زیادہ کوئی زبان آسان ہوتی، اللہ پاک اپنا کلام اس زبان میں نازل فرماتے۔ بھائی ہمارے گھر میں بچے جو زبان سکھائیں اس زبان میں بات کرتے ہیں۔ پشتو سکھائیں پشتو کے اندر بات کریں گے، ہندی سکھاؤ ہندی کے اندر بات کریں گے، مراٹھی سکھلاؤ مراٹھی کے اندر بات کریں گے۔ جیسے ہم سکھائیں گے بچے ویسے گفتگو کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے، تب جا کر ہمارے بچے جو ہیں عربی زبان بولنے والے اور عربی کے شوقین بنیں گے۔ لیکن زمانے کی گنگا الٹی چل رہی ہے، زمانے کی گنگا جو ہے الٹی چل رہی ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا، مسلمانوں کو تعلیم دی گئی تم عربی زبان کو سیکھو، قرآن کریم عربی کے اندر نازل ہوا ہے تاکہ تم نماز پڑھو تو تمہیں سمجھے تم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر امام نماز پڑھوائیں تم سن رہے ہو تو تمہیں پتہ چلنا کہ امام کیا قرات کر رہا ہے، جنت بیان کر رہا ہے یا جہنم کو بیان کر رہا ہے، یا پھر اللہ کے احکامات سنا رہا ہے۔ اتنی زبان تو ہر انسان کو آنا چاہیے۔ بہرحال عربی کا شوق اللہ پیدا فرمائے۔ تو یہودی لوگوں کی زبان عربی تھی، مدینہ پاک میں رہا کرتے تھے۔ اب سوال کیا گیا اللہ کے محبوب سے، آپ سورہ یوسف کا واقعہ سنائیے، ذوالقرنین کے بارے میں بتلائیے، اور روح کے بارے میں بتلائیں۔ روح کیا چیز ہوتی ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سوال کیا روح کے بارے میں؟ روح کون سی؟ جو باڈی کے اندر روح، جو جسم میں روح ہوتی ہے۔ بھائی جب تک روح ہے ہم لوگ زندہ ہیں، روح ختم ہو جائیں گی ہم لوگ ختم ہو جائیں گے۔ بولو صحیح ہے غلط ہے؟ جب تک روح ہمارے بدن میں زندہ ہے ہم زندہ ہیں، جب روح نکل جائیں گی تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور تفسیر میں لکھا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کی تفسیر میں لکھا ہے جب انسان سونے لگتا ہے تو اللہ کریم اس کی روح کو واپس بلا لیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھی، اس میں لکھا ہے جب انسان سوتا ہے تو اللہ پاک اس کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور جب انسان بیدار ہونا چاہتا ہے تو اللہ کریم اس کی روح کو پھر واپس کر دیتے ہیں۔ سونے کی دعائیں کیا ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، جی ہم اللہ کا نام لے کر مرتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں۔ تو بہرحال آپ سے سوال کیا گیا تین چیزوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے
تینوں کا جواب قرآن میں دے دیا۔ تو جو یہودیوں کو حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے بارے میں معلوم تھا، اس سے کہیں زیادہ قرآن کریم نے معلومات دی دی جب قرآن کریم نے سورہ یوسف کو ایک دم نازل کیا۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا نام 24 مرتبہ آیا ہے، اور باقی قرآن کریم میں 2 مرتبہ، یعنی قرآن کریم میں 26 مرتبہ یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ اور اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اللہ پاک ایک دم سورہ یوسف کو نازل کریں۔ اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا، لیکن مختلف پاروں کے اندر بیان کیا۔ ایک پارے میں بیان کیا، پھر دوسرے کے اندر، پھر 90 کے اندر، پھر 16، یعنی انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ کریم نے مختلف پاروں کے اندر بیان کیا، لیکن سورہ یوسف کو اول تا آخر، الف تا یا، ایک دم اللہ نے بیان کیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے کہا احسن القصص، واقعات میں بہترین واقعہ کیسا ہے؟ واقعات میں بہترین واقعہ، قصوں کے اندر بہترین قصہ۔ اے محبوب، ہم آپ کو بتلاتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ بے خبر تھے۔ بھئی جب نبی پاک علیہ السلام پہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو ظاہر سے بات انسان بے خبر ہی ہوگا۔ اے نبی پاک علیہ السلام، ہم آپ کو بہترین واقعہ سناتے، اس سے پہلے آپ بے خبر تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کسی کے پاس جا کر پڑھا نہیں۔ بھائی آپ نے کسی کو اپنا استاد بنایا نہیں سوائے اللہ کریم کے، آپ کسی کے شاگرد نہیں بنے، تو ظاہر سے بات ہے آپ کو سورہ یوسف کے بارے میں معلومات کہاں سے ملنے والی ہے؟ بات سمجھ گئے؟ نبی پاک علیہ السلام کے استاد اور مربی حقیقی اللہ رب العالمین۔ استاد بتلاتا ہے تو شاگرد کو معلوم ہوتا ہے، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بتلایا تو نبی پاک علیہ السلام کو معلوم پڑا۔ جس وقت سورہ یوسف نازل ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے سورہ یوسف کو پڑھ کے سنایا تو یہودیوں کے بڑے بڑے عالم، اہل یہود کے بڑے بڑے علماء، جن کے اندر بالخصوص عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کر لیا۔ بڑے بڑے علماء اہل یہود کے، عبداللہ بن سلام خاندانی عالم ہیں، باپ بھی عالم، دادا بھی عالم، پردادا بھی عالم۔ خاندانی اعتبار سے عبداللہ بن سلام علماء کے نسل کے اندر پیدا ہوئے، اور اہل یہود کے سب سے بڑے عالم دین تھے۔ کون؟ عبداللہ بن سلام۔ تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ کچھ اہل یہود نے سورہ یوسف کو سن کر ایمان قبول کر لیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی کی شاگرد حاصل نہیں کی، اس کا مطلب یہ کلام اللہ کی طرف سے آپ پر آیا ہے۔ اور اہل یہود بھی اللہ کو مانتے ہیں، اہل عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، اور اہل یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر مانتے ہیں۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اب کوئی انسان کسی دوسرے نبی کو نہیں مان سکتا ہے۔ ہاں ادب کرنا انتہائی ضروری، عزت کرنا انتہائی ضروری۔ تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن شریعت مانیں گے تو حضرت نبی پاک علیہ السلام۔ بھئی پہلی شریعت میں 2 مہینے کے روزے تھے، اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں پھر 2 مہینے کے روزے رکھنا پڑیں گے، کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ تو عبداللہ بن سلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے، حالانکہ حضرت کے نبی بننے کے بعد اب کسی نبی کی شریعت چلنے والی نہیں ہے، سوائے شریعت چلیں گی حضرت نبی پاک علیہ السلام کی۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کو نازل کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ابھی بچے تھے،
اور اللہ رب العالمین نے آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو 10 بیٹے اور دیے تھے، یعنی پہلی بیوی کے 10 بیٹے تھے جن کو قرآن نے اللاتی بھائی کہا۔ 10 بھائی تھے، اور سگا بھائی ایک تھا جس کا نام بنیامین۔ یہ بنیامین آپ کا سگا بھائی تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والدہ کا نام راحیلہ تھا۔ جو حضرت یوسف ابھی چھوٹے تھے اسی وقت ان کے والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ اب والدہ کا انتقال ہوا، اب مستقل پرورش آپ کے والد محترم نبی اور پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کرنے لگے۔ جب آپ کے والدہ کا انتقال ہوا، یوسف علیہ السلام یتیم بنے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی خالہ سے نکاح کر لیا۔ اب خالہ بھی حدیث شریف کی روشنی میں ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ خالہ جو ہے ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی انتہائی با کمال اور با جمال، حسن و جمال کا پیکر، انتہائی شریف النفس، جو آپ کو دیکھتا تو دیکھتے ہی رہ جاتا۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں نے معراج کے موقع پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آپ نے فرمایا، واقعتاً اللہ رب العالمین نے دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دی ہے۔ ایسا جمال والا چہرہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی آدھی خوبصورتی آپ کے چہرے پہ ڈال دی تھی، اور آدھی خوبصورتی اللہ نے پورے دنیا میں تقسیم کر دی۔ اب بتاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام مستقبل کا نبی اور پیغمبر، خاندان ابراہیم کا چشمہ چراغ، حسن جمال کا امام اور شریف النفس، ماں کے وفات کے بعد باپ کے ساتھ میں رہنے لگے۔ زیادہ وقت ان کا گزرتا باپ کے ساتھ میں۔ تو ایک دن انہوں نے خواب دیکھا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، انہوں نے خواب دیکھا، اے میرے والد، اے میرے باپ، یا ابتی، اے میرے باپ، اے میرے باپ۔ کیا جملہ ہے قرآن نے استعمال کیا، ڈیڈی نہیں، پپا نہیں، یا ابتی، اے میرے باپ۔ آج کل ماڈل زمانہ، جو ابو اور ابا جان لفظ کے اندر محبت اللہ نے رکھی ہے، وہ ڈیڈی اور پپا میں نہیں رکھی ہے۔ عجیب تماشا ہے بھائی، قرآن تو یا ابتی کہہ رہا ہے، اے میرے ابا جان۔ تو نوجوانوں، باپ کو ڈیڈی اور پپا نہیں بولنا، ابو اور ابا جان بولنا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ تو قرآن سکھا رہا ہمیں، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ واہ، کیا جملہ ہے، کیا بلا کی محبت، اے میرے ابا جان۔ ابا جان بولو باپ کو تو کتنی مٹھاس لگتی ہے، لیکن انگلش کا بھوت سوار ہے، گھروں کے اندر بھی وہ مزاج پیدا ہو گیا، ڈیڈی کا، پپا کا۔ قرآن کا مزاج پیدا کرو، یا ابتی، اے میرے ابو جان، اے میرے ابا جان، میں نے خواب دیکھا۔ بولو کیا دیکھا؟ میں نے خواب دیکھا، 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نبی اور پیغمبر تھے، وہ فوراً بات کو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ خاندان ابراہیمی کی نبوت کو یوسف کے ذریعے آگے چلانا چاہتے ہیں۔ ابھی چھوٹے بچے تھے نا۔ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی اور پیغمبر کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں۔ بولو کیا ہوتے ہیں؟ سچ۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے 6 مہینے تک خواب نظر آئے۔ جو رات میں دیکھتے وہی خواب دن میں پورا پاتے، جو رات میں دیکھتے تو وہی خواب دن میں پورا پاتے۔
6 مہینے تک آپ کو اللہ رب العالمین خواب کے ذریعے بشارت دیتے رہیں۔ تو خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب انتہائی الہام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا خواب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان دن میں سوچتا ہے وہی تصرفات کمالیہ رات میں شکلیں بن کر اس کو نظر آتی ہیں۔ دوسرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو اس کے اپنے عقل پر کامیاب ہو کر اس کو مختلف شکلیں دکھاتا ہے۔ اور تیسرا خواب وہ الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ زیادہ خواب کے شہزادے مت بنو، زیادہ خواب دیکھے تو وہی بھول جایا کرو، زیادہ خواب دیکھا مت کرو۔ اچھا خواب ہے اللہ کا شکر، برا خواب ہے تو نماز پڑھ کر اس کی برائی اللہ سے دعا کرو، اللہ اس برے خواب سے میری حفاظت فرما۔ یہ حدیث پاک کا حکم ہے۔ برا خواب دیکھیں، اگر آپ نے نماز پڑھ لیے یا 3 مرتبہ تھتکار دیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، 3 بار تھتکار دیے الٹے طرف، تو اللہ رب العالمین اس خواب کی برائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لیے تب بھی اللہ تعالیٰ خواب کی برائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اچھے خواب دکھے تو اللہ کا شکر، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ خواب ادھر ادھر بیان مت کیا کرو۔ مشائخ اور علماء نے لکھا ہے خواب ایک فتویٰ ہوتا ہے، جیسے ایک مفتی فتویٰ دیتا ہے ایسے ہی خواب بھی ایک فتویٰ ہوتا ہے جو ہر انسان نہیں دے سکتا ہے، اور خواب کا علم بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا ہے۔ خواب کا ایک بہت زبردست علم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے انسانوں کو مل جاتا ہے۔ جو اہل علم اور علماء ہوتے ہیں اللہ رب العالمین فضل فرماتے ہیں اور ان کے دلوں پر اس خواب کے علم کو منکشف فرماتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خواب کے تعبیر کے امام تھے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر دینے کے امام تھے۔ ایک شخص آیا کہ حضرت میں نے خواب میں آگ دیکھی ہے۔ کہا بھائی تیرے ساتھ میں اچھا معاملہ ہوگا۔ اب وہ چلا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد ایک بندہ آیا کہ حضرت میں نے خواب میں آگ دیکھی ہے، آپ نے کہا تجھے بڑی پریشانی آئی۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت خواب تو بالکل ملتا جلتا ہے، اس نے بھی آگ دیکھا تو آپ نے کہا خوشی آئیں گی، اس نے بھی آگ آپ نے کہا غمی آئیں گی۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی جس نے پہلے خواب دیکھا تھا، خواب میں آگ کو دیکھا تھا، وہ ٹھنڈی کا موسم تھا، وہ سردی کا موسم تھا، اور سردی کے موسم میں آگ ہر انسان کو پیاری لگتی ہے۔ آپ جو خواب دیکھا ہے یہ گرمی کا موسم ہے، اور گرمی کے موسم کے اندر آگ ہر بندے کو تکلیف دیتی ہے۔ کیا بہترین تعبیر ہے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی تعبیر الرؤیا بول کر۔ آج بھی کوئی عالم دین خواب کی تعبیر دیتا ہے اس سے پہلے علامہ ابن سیرین کی کتاب اٹھا کر دیکھتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو خواب کے شہزادے ہم زیادہ نہ بنیں۔ خواب دیکھیں، برا خواب دیکھیں، فوراً نماز پڑھیں، نفل نماز یا استغفار پڑھ لیں۔ جو میں نے دعا پڑھ کے سنایا وہ دعا یاد نہیں ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار تھتکار دیں، انشاءاللہ بلاؤں سے اور شیاطین سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ گئے یوسف نے خواب دیکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین یوسف سے بڑا کام لینے والے ہیں اور میرے بیٹے کو اللہ نبی بنانے والے۔ تو فوراً کہا میرے بیٹے یوسف تم نے یہ خواب کو کسی کو بیان مت کرنا،
بات سمجھ رہے ہو کیا کہا؟ یعقوب علیہ السلام بھی اہل علم تھے کہ میرا بیٹا تم نے خواب کسی کو بیان مت کرنا. میں بہت اچھے پوائنٹ کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں کہ یہ خواب کسی کو بیان مت کرنا، ہو سکتا بیٹے تمہارے دشمن پیدا ہو جائیں. اور دیکھو یعقوب علیہ السلام نے کتنا بہترین جملہ کہا، بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا. اور کیا کہا؟ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھائیوں کی نفرت نہیں ڈالی، بیچ میں شیطان کو لا کے کھڑا کر دیا کہ بیٹے شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ تمہارے بھائیوں کو تمہارے خلاف اکسا سکتا ہے. اب یعقوب علیہ السلام کے وہ 10 بیٹے، وہ بھی اہل علم تھے کیونکہ وہ بھی نبی کے بیٹے تھے. ان کو بھی اللہ رب العالمین نے علم کی دولت سے نوازا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے اگر یہ خواب لیک ہو گیا تو یقیناً میرے یہ بچے میرے یوسف کے خلاف دشمن بن جائیں گے. بات سمجھ رہے ہو؟ جب اچھی نعمتیں ملنے پر میرے بھائیوں بھائی بھائی کا دشمن بن رہا ہے قرآن کی روشنی کے اندر، تو کیا آج کے زمانے کے اندر اللہ پاک کسی کو نواز دیں، اب اس کا کام ہے بولتے نہ پھریں. جو بولتے پھریں گا وہ اپنے دشمن پیدا کر لیں گا. بھائی صحیح بات ہے نا؟ جب یہاں پر ایک خواب پر بھائی دشمن بن سکتے ہیں، آپ نعمتیں اگر پرچار کرتے پھرے میرے پاس اتنا کیش ہے اتنا پیسہ ہے، تو ظاہر سے بات ہے لوگ آپ کے دشمن بن سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کہیں ایسا مجمع ہو کہ آپ کو لگے کہ یہ لوگ بیچارے سادے سیدھے ہیں، پھر قرآن کی روشنی کے اندر آپ تحدیث بالنعمہ کے طور پر یعنی اللہ کی شکر کے طور پر بول سکتے ہیں میرے پاس اتنا ہے، لیکن آپ کو لگے کہ لوگ میرے خلاف جا سکتے ہیں، میرے دشمن و حاسد بن سکتے ہیں، پھر ایسے موقع پر اپنی جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہے اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں. بات سمجھ گئے؟ جب یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن خواب کے ذریعے بن سکتے ہیں، تو کیا آج کے زمانے کے اندر کہ لوگ دولت کو دیکھ کے دشمن نہیں بن سکتے ہیں؟ ضرور بن سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت تم حسد کرنے سے بچو. بولو کیسے بچو؟ حسد کرنے سے بچو. اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے دنیا دے دی ہے، دولت دے دی ہے، عزت اور شہرت دے دی ہے، اب تمہارا کام یہ نہیں کہ تم حسد کرو، تم جلنا شروع کر دو. ارے بھائی اگر تم اس پہ حسد کرتے ہو، تم جلتے ہو، تو سمجھ لو تم اللہ کے تقسیم پر راضی نہیں ہے. بھئی کلیئر بات ہے، ایک انسان کو اللہ نے دولت دے دی ہے، ایک انسان کو عزت دے دی ہے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ دولت کم ہو جائے، عزت ختم ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے تقسیم پر راضی نہیں ہو رہے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اور اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جہاں حسد ہے وہ ایمان نہیں ہے، جہاں ایمان ہے وہ حسد نہیں ہے. ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسد تمہارے نیکیوں کو ایسا جلاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلاتی ہے. سوکھی لکڑی کو آگ جلاتی ہے. تو ہم نے اگر کوئی بندہ بہت اونچے مقام پر چلا گیا ہے، دنیاوی اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، ہم نے اللہ کریم سے دعا کرنا چاہیے پیارے اللہ اس کو اور مزید ترقی عطا فرما. مشائخ لکھتے ہیں اگر ہمارے دل سے کسی کا حسد ختم کرنا ہے، پریشان ہو گئے بلا وجہ اس پہ ہم حسد کرتے ہیں، تو مشائخ لکھتے ایک کام کرو، تم 3 دن کنٹینیو دعا کرو یا اللہ جس بندے سے میں حسد کرتا ہوں اس کو اور ترقی عطا فرما. مشائخ لکھتے ہیں اگر تم 3 دن مستقل دعا کرو گے تو انشاءاللہ اس بندے کے لیے جو آپ کے دل میں حسد تھا وہ ختم ہو جائے گا. سب سے خطرناک بیماری حسد کی، بولو کون سی بیماری ہے؟ حسد کی.
دیکھو جن پر ہم اگر حسد کریں گے وہ بیچارہ آرام سے لیٹ جائے گا، لیکن جو حسد کرتا ہے وہ جلتا رہے گا، دل ہی دل میں غمگین ہوتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا، اس کی باڈی بھی خراب ہوتی رہیں گی، چہرہ بھی خراب ہوتا رہے گا، اور جن پر ہم حسد کر رہے ہیں وہ آرام سے سوتا رہے گا۔ اس واسطے جن لوگوں کو جو اللہ نے دیا ہے ہم اللہ کے تقسیم پر راضی رہیں۔ بولو کیسے رہیں؟ اللہ کے تقسیم پر۔ بھائی وہ کروڑ پتی بن گیا ہے، بھائی میرے اللہ نے اس کو بنا دیا ہے، جو اللہ اس کو بنا سکتا ہے وہی اللہ مجھے بھی بنا سکتا ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ ہاں، تو سورہ یوسف کے اندر یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ انسان کو جو ہے حسد کرنے سے بچنا چاہیے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالخصوص یوسف علیہ السلام سے کہا بیٹا یہ خواب کو بیان ان تک مت کرنا، لیکن بیچ میں کیا کہا؟ بیٹے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بچپن کے ذہن کے اندر بھائیوں کے نفرت بٹھانا مقصد نہیں تھی، بتلانا مقصد تھا، بیٹے ہو سکتا ہے اس خواب کے ذریعے وہ تمہارے دشمن بن سکتے ہیں، جو خواب تم نے دیکھے ہیں یہ خواب وہی دیکھ سکتا ہے جو آگے چل کر نبی اور پیغمبر بننے والا ہو۔ بھائی اتنے پیارے خواب کون دیکھ سکتا ہے؟ وہی دیکھ سکتا ہے بیٹا یوسف جو آگے چل کر نبی اور پیغمبر بننے والا ہو، اور خاندان ابراہیم کے نبوت کا چشم چراغ بننے والا ہو، اور نبوت کا تاج اللہ اس کے سر پہ رکھنے والے ہو۔ بات سمجھ گئے؟ اس واسطے ہم نے بھی اپنے گھر کے اندر بچوں کی ایسی تربیت کرنا چاہیے، ایسی تربیت کرنا چاہیے کہ کسی بچے کو یہ محسوس نہ ہو کہ والد محترم زیادہ لاڈ چھوٹے بھائی کا کرتے ہیں، یا چھوٹے بھائی کو یہ فیل نہیں ہونا چاہیے میرے والد محترم بڑے بھیا کا پیار کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہو؟ گھر کے اندر بھی ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں، بچوں کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ ابا کا رجحان زیادہ ادھر ہے، ابا کا رجحان زیادہ ادھر ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ ہوتا ہے گھروں کے اندر چلتا ہے، ابا جان زیادہ اسی کو چاہتے ہیں، مجھے نہیں چاہتے ہیں، ابا جان زیادہ مجھے چاہتے ہیں، بڑے بھیا کو نہیں چاہتے۔ سب میں برابر سرابر ترازو رکھیں۔ کیا رکھیں؟ اگر برابر سرابر ترازو رہیں گا بزرگان محترم، انشاءاللہ گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ بولو کیا نہیں ہوں گے؟ اور ہر بچہ باپ کی وہی عزت کرے گا جو ایک فرما بردار بیٹا اپنے باپ کی کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسن نے پوچھا اپنی بیٹی سے، بیٹی تم زیادہ کون سے بچے سے محبت کرتی ہو؟ امام حسن نے نواز رسول نے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ ابا حضور جو گود میں ہو اور جو دور ہو، دور مطلب پردیس میں ہو، دور ہو پردیس میں ہو، اور تیسرا جو کمزور بیٹا ہو، میں ان سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اب ظاہر سے بات ہے کمزور بیٹا ہے تو ماں تو محبت کرنے والی ہے، بیٹا پردیس میں ماں تو محبت کرنے والی ہے، اور وہ بچہ جو گود میں ہو تو ماں کو زیادہ محبت تو گود والے بچے سے ہوتی ہے، یہ تو فطری بات ہے۔ لیکن باپ کو جو ہے اپنے گھر کے اندر برابر سرابر ترازو رکھنا چاہیے، چھوٹے بیٹے کو جو دلائے وہی بڑے بیٹے کو دلائے، جو بڑے کو دلائے وہ چھوٹے کو دلائے، تاکہ بچوں میں حسد پیدا نہ ہو۔ کیا پیدا نہ ہو؟ اور گھر کا ماحول ایک بہترین ماحول رہے، ایک اچھا ماحول رہے، تو انشاءاللہ یہ سورہ یوسف کے ذریعے یہ ساری باتیں انشاءاللہ روزانہ نئی نئی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ کیسا یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں حسد ہوا، اور کیسے پھر آپ کو کنویں میں جانا پڑا، اور پھر بھائی لوگ نے کیسا ناٹک شروع کر دیا اور بلا وجہ جھوٹ بولنا شروع کر دیے، پھر یوسف بازار کے اندر بکے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ روزانہ نئی نئی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ بالخصوص وہ نوجوان بھائی تفسیر کے اندر پابندی کے ساتھ بیٹھے، یہ بہت اچھا موقع ہے بولنے کا اور سننے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم کہیں گے اللہ کچھ ایسے راستے بنا دے کہ ہر روز کوئی نئی باتیں ہمارے سامنے انشاءاللہ ہے۔ آپ بھی شوق سے بیٹھیں،
ہم بھی شوق سے انشاءاللہ بتلائیں گے، پھر دیکھو انشاءاللہ سننے کا اور بولنے کا فائدہ ہوگا، اور اللہ